معاویہ کے ساتھ جنگ کی تیاری اور صلح۔ ادھر شام میں جو ہی معاویہ کو معلوم ہوا کہ امام حسن علیہ السلام نے منصب خلافت کو سنبھال لیا ہے اور اہل کوفہ نے امام علیہ السلام کی بیعت کی ہے، تو اس نے اسی وقت 1,50,000 کے لشکر کو امام کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے سپاہ معاویہ کی پیش قدمی روکنے کے لیے لشکر اسلام کو عبید اللہ ابن عباس کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا مسکن کے مقام پر ہوا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ امام علیہ السلام تک خبر پہنچی کہ عبید اللہ 10 لاکھ درہم کے عوض اپنے 8,000 فوجیوں کے ساتھ سپاہ معاویہ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد لشکر امام کے حوصلے پست ہو گئے۔ عبید اللہ کے بعد لشکر کی سپہ سالاری قیس ابن سعد کے پاس آ گئی۔ معاویہ نے قیس کو بھی دھوکے اور لالچ کے ذریعے سے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن قیس ابن سعد نیک اور بابصیرت انسان تھے، معاویہ کے چنگل میں نہ آئے۔ جب جناب قیس ابن سعد معاویہ کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنسے تو اس نے اپنی فطری مکاری سے کام لیتے ہوئے قیس ابن سعد اور امام حسن علیہ السلام دونوں کے لشکروں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ صلح ہو گئی ہے۔ قیس کے لشکر میں یہ خبر نشر ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی ہے اور قیس بلا سبب لڑ رہے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں یہ خبر نشر ہوئی کہ قیس نے امیر شام سے صلح کر لی ہے اور امام حسن بلا سبب جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس مقصد کے لیے امیر شام نے مغیرہ ابن شعبہ، عبداللہ ابن عامر ابن قریظ اور عبد الرحمن ابن الحکم کو حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس فرضی ملاقات کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام اس وقت مدائن میں اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے آپ علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے اور لوگوں کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رسول اللہ کے بڑے بیٹے امام حسن کے ذریعے خون ریزی سے بچا لیا ہے، اور آپ کے ذریعے فتنے کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اور آپ نے صلح قبول کر لی ہے۔ پھر کیا تھا، اس افواہ کے نشر ہوتے ہی امام علیہ السلام کی فوج میں افراتفری مچ گئی، اور لوگوں نے ان باتوں پر یقین کر لیا، اور وہ لوگ جنہیں معرفت امام نہ تھی اور امام کے لشکر میں مختلف وجوہات کی بنا پر شامل ہو گئے تھے، بغیر تحقیق کیے انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور ان کے خیموں کو سامان سمیت لوٹ لیا، اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی، اور تحقیم کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو دین سے خارج کہنے والوں نے امام حسن پر بھی دین سے منحرف ہو جانے کا الزام لگا دیا، اور آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسن کے قدموں تلے سے مسلح تک کھینچ لیا گیا۔ معاویہ کی فریب کاریوں اور مکاریوں کی واضح مثال حضرت امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار عبید اللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ ملا لینا ہے۔ اس سلسلے میں معاویہ نے عبید اللہ ابن عباس کو خط لکھا، جس میں تحریر تھا کہ حسن ابن علی نے میری طرف خط لکھا ہے اور صلح کی درخواست کی ہے تاکہ حکومت میرے سپرد کر دیں۔ تم اگر ابھی میرے ساتھ مل جاؤ تو سردار بن جاؤ گے، ورنہ نافرمانی کی سزا ملے گی۔ اگر ابھی میری دعوت کو قبول کر لو تو 10 لاکھ درہم تمہیں مل سکتے ہیں، آدھے ابھی تمہیں مل جائیں گے، آدھے اس وقت جب تم کوفے میں داخل ہو جاؤ گے۔